ایک اور یہ ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا انسان تھا کہ جو عقل سے عاری ہو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بہت غریب آدمی تھا اور وہ مختلف کر کے مختلف چیزیں لوگوں کو سمجھاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پڑوس میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جو بڑا کنجوس تھا، اور صوفی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال کی کمی بیشی سے زیادہ بندے کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو مولا نصیر الدین نے ایک طریقہ لگا، ایک دن وہ دعا مانگنے لگا، کہنے لگا یا اللہ مجھے 1000 درہم دے دے، اونچی اونچی آواز میں مجھے 1000 درہم دے دے، لیکن اگر 1 درہم بھی کم ہوا تو اٹھا کے واپس مار دوں گا۔ اب اس بندے نے سن لیا، اس نے کہا چلو مولا کو چیک کرتے ہیں۔ تو اس نے 999 درہم ایک تھیلی میں ڈال کے اس کے گھر میں پھینک دیے جب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا ختم ہوئی مولا صاحب کی، تو انہوں نے گنے تو وہ 999 تھے۔ کہنے لگے یا اللہ میں نے تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول فرمائی، میں نے تو 1000 مانگا تھا، یہ 999 ہے، چلو ایک کبھی پھر صحیح، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اس بندے نے سنا، اس نے کہا کام تو خراب ہو گیا، یہ تو اس پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد وہ پھینکے نہیں ہے۔ وہ آگے آ کر اس نے کہا کہ یہ درہم میں نے پھینکے، یہ کہا تو نے بھی تو پھینکے، میں نے مانگے اللہ نے دیے۔ بات چل پڑی، انہوں نے کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس اس نے جا کے دعویٰ کر دیا کہ مولا میرے اتنے پیسے نہیں دے رہا۔ تو قاضی نے بلا لیا۔ اب مولا نصیر الدین کہنے لگا کہ بھائی یار یہ میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، یہ کپڑے پہن کے میں کیسے جاؤں گا قاضی کے پاس؟ مجھے پیارا پوشاک دے جس کو پہن کے میں قاضی کے پاس جاؤں۔ اب اس کا تو 1000 درہم خرچہ ہوا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اعلیٰ پوشاک دی۔ پھر کہنے لگا یار اب میں پیدل چل کے جاؤں گا قاضی کے پاس، خود ہی سوچ، کوئی سواری لے کے آپ سواری پر ہو کے سوار ہو کے میں جاؤں گا، تو وہاں چلا گیا۔ تو قاضی نے جب بات شروع کی، اس نے کہا کہ اس نے میرے 999 درہم پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو مولا نصیر الدین نے کہا قاضی صاحب یہ ویسے ہی مارتا رہتا ہے، ابھی یہ کہہ دے گا کہ کپڑے بھی اس کے ہیں۔ اس نے کہا کپڑے تو واقعی میرے ہیں، کپڑے تو واقعی میرے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بھائی صاحب اس کا کیا اعتبار ہے، ابھی یہ بھی کہے گا کہ سواری بھی اس کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں سواری بھی میری ہے، گھوڑا بھی میرا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب دیکھ لیں آپ اس کی بات کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ تو قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا۔ پھر اس بندہ آیا مولا کے پاس اور منت کرنے لگا کہ یار میرے پیسے واپس کر دیں۔ اس نے کہا واپس کرتا ہوں، ایک شرط پہ کرتا ہوں، اس میں سے آدھے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اس طرح اس سے 500 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی پیسے اگر اچھے راستے پر نہ لگائے جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل ضرور جاتے ہیں۔ وہ بندے قسمت کے سکندر ہوتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا رزق خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مسجد میں دیتا ہے، مدرسہ میں دیتا ہے، کسی یتیم غریب کی مدد کرتا ہے، کسی طالب علم کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن جس نے نہیں دیے نا، بچنے اس کے بھی نہیں ہیں، وہ عیاشیوں میں لگا دے گا، وہ کسی اور کام میں لگا دے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق مانگتا رہے اور کوشش کرے کہ اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا رہے۔ اسی میں بندے کی بھلائی ہے۔
اور اسی میں بندے کو دنیا اور آخرت کا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم سے